السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہزار ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلتکاروں کی بلتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بچا واقف ہیں۔ ایک دیش سے ہی جڑی آپ کو بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہوں میں، جبکہ ہر ہندوستان نہیں بلکہ جو بھی مسلمان جو بھارت کے مسلمانوں کے اوپر نظر رکھتا ہے، یہاں کے حالات پر نظر رکھتا ہے، ان سب کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ سنگی سنیاسی بندر کی نسل باؤنا جوکر جو بڑے بڑے باتیں کرنے میں بہت مشہور ہے، جو ایک ٹائم پہ اپنے پارٹی سے بھی باقی ہونے کی بھی سوچا تھا، پھر میرے کو پردھان منتری نہیں بنایا، پردھان منتری بننے کے جو نجیز خوابیں جو دیکھا تھا، اس کے لیے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہے انٹرنیشنل کورٹ میں FIR ہو گئی، اس کے اوپر کیس درج ہو گیا تھا، ہو کے بھی تقریباً 22-23 دن ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو بلایا گیا، اس نے تروڑ مروڑ کر یہ وہ حرکتیں کر کے بیماری کا حوالہ دیا، یہ دیا وہ دیا، ہارٹ فیل ہونے والا تھا، اس کو دل میں درد ہو رہا تھا، یہ وہ نوٹنکی کر کے ہاسپٹلوں سے غلط رپورٹیں بنا کر بھیج کر ٹائم مانگا اس نے، پھر وہ ٹائم بھی ختم ہو گیا، وہ ٹائم پہ بھی حاضر نہیں ہوا، انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انٹرپول کی ٹیم آئی اس کو پکڑ کر لے جانے کے لیے، لیکن یہ وہ اما ابا کر کے بڑے واسطے لگا، یہ لگا رسوخ کی بنیاد پہ اس نے 11 تاریخ کو وہاں پہ رہنے کی بات کی تھی۔ آج 10 تاریخ ہے، آج شام میں نکل رہا بول کے پوری تیاری تو کر لیا ہے اس نے، لیکن نکل کے فلائٹ میں بیٹھ کے اترے تک بھی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اور ویسے آپ لوگوں کو اور ایک خوشخبری دے دوں بھائی، ایک موٹا بھائی ہے ہمارے پاس جو پتل کا ہاتھی، یہ بجا نکلے ہوا ہے، 18 مہینے کا چل رہا اس کو گاپ جو ہے سو، وہ اس کو تو جو ہے سو تقریباً 21 ممالک سے بالکل بینڈ کر دیے، اس کا بائک آؤٹ کر دیے، اس کے اوپر پابندی عائد کر دیے، جو کہ یہ ایک اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے۔ اور جبکہ ہمارے دیش میں تو وہ سیکنڈ نمبر پر ہے، پردھان منتری کے بعد اسی کا نمبر آتا اور پورے اس کے اشاروں پہ چلتا ہے، انہیں بھی پھینکو منتری بھی۔ بہرحال کے کوئی بھی قصے بھی چل رہے تو ہمارے کو اس سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن یہ اچھے خبروں کی ہم سواگت کرتے ہیں، اچھے خبروں کا ہم استقبال کرتے ہیں، اور یہ اچھے خبریں سننے کے لیے ہمارے کانیں ترستی ہے۔ ویسے ہی اور ایک خبر یہ ہے، اب یہ آج شام میں جانے کی تیاری تو کر چکا ہے، جبکہ اس کو بھی بینڈ کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ حدود پر کچھ علاقے میں یہ آ سکتا ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کورٹ کا فرمان ہے۔ انٹرنیشنل کورٹ کا جب فرمان ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ پابندی عائد نہیں ہوتی، صرف یہ ایشو کے لیے، کیونکہ یہ کورٹ کو جب آ رہا ہے، اگرچہ یہ اپنے سوالات کا جواب دینے کے لیے جس طریقے سے اس کو بلایا گیا ہے۔ اور ایک بات یہ صاف کر دوں میں آپ کو، اس کو گرفتار کر کے پکڑا نہیں جائے گا، صرف اس کا بیان قلم بند کریں گے، یعنی اس کے بیان کا نوٹ لیا جائے گا، بیان کو وہ کریں گے۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ یہ کل کیا بولتا ہے، یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے، جاتا بھی ہے نہیں جاتا ہے انہیں، کیونکہ جانا اس کو ضروری ہے، نہیں گیا تو ہم بھارت کے مسلمانوں کے لیے اچھی خبر یہ رہے گی کہ اس کو آ کے پکڑ کے بھی لے جا سکتے وہ لوگ، کیونکہ ایک انٹرنیشنل قانون ہے، چاہے دیش میں چیف منسٹر نے انشاءاللہ پرائم منسٹر رہنے دو، اگرچہ غلط کرتا ہے اور اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں آنے کی جب احکامات ہوتے ہیں، جب یہ اجازت یہ دی جاتی ہے، آرڈر دیا جاتا ہے، جھک مرا کے جانا پڑتا، اگرچہ نہیں گئے تو یہ رولز کے حساب سے، رولز کو فالو کرتے ہوئے وہاں کی پولیس
جو تقریباً یہ 17 ملکوں کی خطرناک پولیس ہوتی ہے، وہ پولیس اس کو اپنے ہاتھ سے گرفتار کر کے وہاں پہ لے جا سکتی ہے. اور یہ تقریباً 18-19 آدمی کی یہ ٹیم بھی یہاں پہ موجود ہے بھارت میں، تقریباً ایک ہفتے سے اس کو لے جانے کے لیے. آج جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی، آپ لوگوں کو یہ سنانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ اچھی خبروں کے لیے تو ہمارے کان بھی ترستے ہیں، ہمارے کان بھی اچھی طرح یہاں پہ سنائی دینے کے لیے ترستے ہیں، اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی ہے ہماری، دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ترستی، کیونکہ یہ بہت کم نصیب ہوتا ہے، یہ بہت کم ہی نصیب ہوتا ہے. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، اس نے جتنا رلایا تھا، جتنا ستایا تھا، اس کے اوپر وہ سارے 43 جانیں جو گئی ہے، بیف کے نام پہ جو جانے لیا تھا اس نے، اس کے بھی صفائی دینا ہے. اس کو کیا بول کے دے گا؟ یہ اس کے پاس کچھ ہے نہیں. بیف کے نام پہ مارا انہیں، موب لنچنگ کی گئی اتر پردیش میں، زندہ جلایا گیا بچوں کی عزتیں لوٹ کر. ان سارے چیزوں کا جواب دینا ہے اس کو کہاں سے دے سکتا؟ اور وہاں پہ اس کی جھوٹ چلنے والی نہیں ہے، اور اس کو نہا دھو کے جانا پڑتا ہے، کیونکہ یہ 4-5 سال میں ایک مرتبہ نہاتا ہے. وہ بھی نہاتا کیا ہے؟ کون سے بھی گندے تالاب میں جا کے ڈبکی مارتا ہے، ناک پکڑ کے گندا کر کے نکلتا ہے. یہی چیز رہتی ہے. تو یہ آپ لوگ بڑے بے چین تھے، بڑے اتاولے تھے کہ ابو بھائی کیا ہوا سنیاسی کا، ڈھونگی کا کیا ہوا، اس کو کب لے کے جاتے؟ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پاوا ہے، انہوں خود چلتے ہوئے جاتے. اگرچہ انہوں نخرے کرے، اتفاق سے انہوں گرگے کرے، تو ان کو گود میں بٹھا کے لے کے جاتے، گود میں بٹھا کے لولی دیتے ہوئے لے جاتے. چل چل میرے بھائی بول کے، چل میرے بھائی بول کے لے کے جاتے اس کو، جو کہ ہم کو دیکھنے لائق ہوگا. اور یہ خوشی کی خبر جو آپ لوگوں کو بتانا بہت ضروری تھا میرے کو. اور یہ لوگ تو چاہے ہمارے دیش کا پردھان منتری ہو یا موٹا بھائی ہو، کہ اس کو کڑی سے کڑی سخت سے سخت سزا ملنا. کیونکہ اس کی وجہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو، جو بھی ان کے لیے جو کرا ہے، چاہے کوئی بھی رہو، چاہے ایل کے اڈوانی رہو، چاہے اما بھارتی رہو، چاہے کلیان سنگھ رہو، چاہے مرلی منوہر جوشی رہو، آج یہ لوگ کدھر ہو گئے؟ کون سے خطروں میں پتہ نہیں ہے، کیونکہ یوز اینڈ تھرو کے ویسا یوز کرتے، وہ یہ لوگ یوز کرتے پھینک دیتے، پتہ بھی نہیں چلتا یہ لوگ کدھر چلے گئے، کہاں پہ چلے گئے معلوم بھی نہیں ہوتا. آج ان کا وہ حال ہو چکا ہے. اب اس کا کیا ہونے والا، اس کو یہ نہیں کر سکتے یہ لوگ بول کے، ادھر سے ہو رہا کام تو ہو جان دو بولے ویسا ہے، ادھر سے ہو رہا کام تو ہو جان دو بولے ویسا ہے. تو یہ غلط کاموں کا یہ نتیجہ ہے. آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ لوگ کسی کا نہیں ہے، آپ اعتبار نہیں کر سکتے، ان کا اعتبار ہرگز نہیں کر سکتے. یہ وقت آنے پر ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسے ہی کاٹ دیتے ہیں، یہ لوگ ایسے ہی پلہ اپنا جھٹک دیتے ہیں. دیکھو سنبھلو، سمجھو، سدھرو، نہیں تو تمہاری جن پت کا انڈا تمہارے ساتھ بھی بہت برا ہونے والا ہے. نہ تمہارو کوئی بچا سکتا، نہ تم بچ سکتے. سمجھ گئے نا؟ اب ایک ایک کا ایسے حساب ہونے والا ہے. مرلی منوہر جوشی، اما بھارتی، ایل کے اڈوانی کو، کلیان سنگھ کو تو سزا ہوگی 7 سال کی. اچھی طرح آپ لوگوں کو پتا ہے. اس کے اوپر ایک ویڈیو اچھی سی بنے گی، جیسی سزائیں ہو جائیں گی یہ لوگوں کو. تقریباً 90% تو ہو چکا ہے، 10% باقی ہے. جب بھیجے گئے یاترا کو ان کو، تو ان کے اوپر ایک اچھی ویڈیو بنے گی، اور بڑا خوشی سے جھومیں گے جب ابو فضل کیا بول کے، یما 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 یہ خوبصورت سما، بس آج کی رات ہے زندگی، کل ہم کہاں تم کہاں. یہ چلیں گا، اتنا ناچے گا آپ کا بھائی، خوشی سے جھوم اٹھے گا. یہ لوگ جتنے جو تکلیفیں دیے، جتنے جو اذیتیں دیے، ہر وہ چیز کا حساب طے ہے. یہ تو ہونا ہی ہے بھائی. تھالی ایک ہاتھ سے نہیں بستی کیا؟ آواز بھی نہیں آتی، بجی بھی تو مٹھی بند ہوتی، تھالی نہیں.
یہ ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ آخر انبھکتے کب سمجھیں گے؟ یہ موتر پینے والے کب سمجھیں گے؟ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے، یا ان کو نست نابود کرے، ان کو زمین بوس کر دے اللہ. ہم یہ دعا کریں گے انشاءاللہ. بہر کے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام